السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ کر رہے تھے۔ جو آپ سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، آپ نے جواب دیا کہ میں، تو چونکہ آپ نے اس کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ اللہ جانے، اس لیے رب کو یہ کلمہ ناپسند آیا۔ اسی وقت وحی آئی کہ ہاں، مجمع البحرین میں ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر پروردگار میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، اسے توشے دان میں ڈالو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ مل جائیں گے۔ تو آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر چلے۔ پتھر کے پاس پہنچ کر اپنے سر اس پر رکھ کر 2 گھڑی سو رہے۔ مچھلی اس توشے دان میں تڑپی اور کود کر اس سے نکل گئی، سمندر میں ایسی گئی جیسے کوئی سرنگ لگا کر زمین میں اتر گیا ہو۔ پانی کا چلنا بہنا اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا اور تاک کی طرح وہ سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو آپ کے ساتھی یہ ذکر آپ سے کرنا بھول گئے، اسی وقت وہاں سے چل پڑے۔ دن پورا ہونے کے بعد رات بھر چلتے رہے۔ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان اور بھوک محسوس ہوئی۔ اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا، جب تک وہاں سے آگے نہ نکل گئے تھکان کا نام تک نہ تھا۔ اب اپنے ساتھی سے کھانا مانگا اور تکلیف بیان کی۔ اس وقت آپ کے ساتھی نے فرمایا کہ پتھر کے بعد جب ہم نے آرام لیا تھا، وہیں اس وقت مچھلی تو میں بھول گیا اور اس کے ذکر کو بھی شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے تو سمندر میں عجیب طور پر اپنی راہ نکالی، مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی اور ان کے لیے حیرت کا باعث بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اپنے نشانے قدم دیکھتے ہوئے دونوں واپس ہوئے۔ اسی پتھر کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ایک صاحب کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سلام کیا۔ اس نے کہا، تعجب ہے، آپ کی سرزمین نے یہ سلام کہا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو بھلائی آپ کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھے جو علم ہے وہ آپ کو نہیں، اور آپ کو جو علم ہے وہ مجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جداگانہ علم عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی فرمان کی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے خود کسی بات کا سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں آپ تمہیں اس کی بابت خبردار کروں۔ اتنی باتیں طے کر کے دونوں ساتھ چلے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی تھی، ان سے اپنے ساتھ لے جانے کی بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے دونوں کو سوار کر لیا۔ کچھ ہی دور چلے ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام چپ چاپ کشتی کے تختے کلہاڑی سے توڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا؟ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، بغیر کرایہ لیے کشتی میں سوار کیا، اور آپ نے اس کے تختے توڑنے شروع کر دیے جس سے یہ تمام اہل کشتی ڈوب جائیں۔ یہ تو بڑا ہی ناخوشگوار کام کرنے لگے۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے لگے کہ خطا ہو گئی، بھولے سے پوچھ بیٹھا، معاف فرمائیے اور سختی نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واقعی یہ پہلی غلطی بھول سے ہی تھی۔ فرماتے ہیں، کشتی کے ایک تختے پر ایک چڑیا آ بیٹھی اور سمندر میں چونچ ڈال کر پانی لے کر اٹھ گئی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہے جتنا پانی سے سمندر میں اس سے چڑیا کی چونچ نے کم کیا ہے۔ اب کشتی کنارے لگی اور ساحل پر دونوں چلنے لگے۔ جو حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ چند کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی، ان میں سے ایک بچے کا سر پکڑ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرح مروڑ دیا کہ اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمانے لگے، بغیر کسی قتل کے اس بچے کو آپ نے ناحق مار ڈالا، آپ نے بڑا ہی منکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، اسی کو میں نے اس پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ہماری نبھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے سے زیادہ سختی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب اگر میں کوئی سوال کر بیٹھوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً اب آپ معذور ہو گئے۔ چنانچہ پھر دونوں ہمراہ چلے، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ وہیں ایک دیوار دیکھی جو جھک گئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
خیال تو فرمائیے، ہم جہاں آئے ان لوگوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے نہ دیا، مہمان نوازی کے خلاف کیا، ان کا یہ کام تھا، آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے مجھ میں اور تم میں جدائی، اب میں تمہیں ان کاموں کی اصلیت بتلا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کاش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے تو ان دونوں کی اور بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا۔